اساتذہ کرام اور مشائخ کرام اور بہت ہی پیارے طلباء کرام، دورہ حدیث کے طلباء، اور الحمدللہ جو پچھلے 10 سال سے جو فوزلہ ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور عوام کی بھی ایک بہت بڑی اکثریت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور بیٹھنا قبول فرمائے۔ پہلے تو میں بھی حضرت ابھی بھائی یاسین دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ میرے دادا شیخ، تو میرے دادا شیخ بھی حضرت شیخ رضی زکریا حضرت نور اللہ مقدم، انہوں نے بات فرمائی کہ حضرت عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہاں آیا تو میرا جانے کو جی نہیں کرتا، لیکن یہ بھی میں کل رات کو آیا ہوں اور میرا بھی جانے کو جی نہیں کرتا۔ اچھا، آپ کو یعنی اپنی کیفیت جو واردات ہوتی ہیں اس میں تو بیان کرنا سچ ہوتا ہے، کچھ ایسی روشنی ہے، کچھ ایسا نور ہے، اور کچھ ایسی فراخی اور وسعت ظرفی ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایسا نزول ہے، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیوں ہے۔ صبح میں پھرنا چند فضلہ سے بیان کر کے جب میں باہر نکلا تو انہوں نے مجھے چکر دلایا، تو مجھے یقین جانیے یہ یقین آیا کہ حضرت شیخ عبداللہ بہبود نور اللہ مقدم کی روح یہاں ہے، روح یہاں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِنَا، کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں نبی ہم نے آپ کے اندر اپنی روح ڈال دی ہے، اور روح جو ہے نا وہ قرآن ہے۔ روح سے یہی مراد علم دین ہے اور قرآن ہے۔ تو جس وقت میں نے مسجد میں نماز پڑھی تو جب مسجد کی طرف رخ کرتا ہوں، پورے لاہور کی جامعات میں جاتا ہوں، لیکن اس مسجد کی طرف جب رخ کرتا ہوں تو ایک عجیب فیض نظر آتا ہے، سر مجھے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ہمت اس کی ہوئی کہ حضرت نے فرمایا، حضرت عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں یہاں آئے جانے کو جی نہیں کرتا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر حضرت بہلوی کی نسبت موجود ہے۔ دوسری بات عرض کرتا ہوں، الحمدللہ بڑے وثوق سے عرض کرتا ہوں، بہت ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ یہ حضرت بہلوی رحمۃ اللہ کی مبارک نسبت، یہ ان کے محترم مبارک نواسے مفتی محمد انور صاحب دامت برکاتہم شیخ العزیز، ان کے ذریعے سے یہاں پر بہت ساری نسبتیں ان کے ذریعے سے منتقل ہو کر ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ تو الحمدللہ ان کا اپنا جو وجود مسعود ہے وہی اتنا پر نور ہے، اور علمی اعتبار سے اور قلبی واردات کے اعتبار سے اتنا خوبصورت ہے کہ الحمدللہ ان کی موجودگی سے آپ کو وہی نفع ہوگا جو اکابر کی موجودگی سے ہوتا ہے۔ میں چند باتیں کرتا ہوں، اور میرا دھیان زیادہ طلباء کرام کی طرف ہے۔ حضرت نے بھی بیان فرمایا کہ مدارس وہی ہوتے ہیں کہ جس کے اندر تعلیم کے ساتھ تربیت ہے۔ تعلیم اور تربیت یہ مدارس کا خاصہ ہے، یقین یعنی جیسے آپ فرما رہے تھے نا کہ اگر تعلیم اور تربیت نہ ہو تو پھر وہ یونیورسٹیز بن جاتی ہیں، تو تربیت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد نبوت 4 بیان کیے گئے، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تو اس کے اندر جو حفظ کے مدارس ہیں وہ الحمدللہ یتلو علیہم آیاتہ پر عمل کر رہے ہیں، اور ان حفظ کے مدارس کی وجہ سے واللہ پاکستان قائم ہے۔ یہ تو انڈیا نے ہمارا حملہ کیا ہے، ہم اتنے کرپٹ اور ڈس آنسٹ ہیں، ہم صادق امین نہیں رہے۔ یقین جانیے محسوس ہوتا تھا کہ پٹائی ہوگی۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، میں نے کہا اب تو پٹائی ہوگی، اللہ معاف فرما دے۔ اسلامی شعار کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو جس وقت میں نے یہ حالت دیکھی کہ پاکستان کو اللہ حضرت نے فتح کی، تو میں نے کہا یتلو علیہم آیاتہ کے مصداق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد نبوت پر قائم شدہ یہ تو حفظ کے مدارس ہے جو جہاں بھی موجود ہیں اور علیحدہ بھی موجود ہیں، کتب وہاں پڑھائی جاتی ہیں، یہ واللہ ان کی برکت سے پاکستان قائم ہے۔ دوسری
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد روز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تعلیم قرآن جو علمہم الکتاب کہ جہاں پر تعلیم قرآن کی دی جاتی ہے، حکمہ سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے میں تعلیم دی جاتی ہے، وہ یزکی ہے، وہ یزکیہم میں آپ دیکھیے، میں حضرات علماء کرام کی طرف مخاطب ہونے کی جسارت کرتا ہوں کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 مقاصد نبوت ہیں، اگر ہم ان پر 3 پر عمل کرتے ہوئے وہ یزکیہم کو چھوڑ دیں اور تزکیہ نفس کی اہمیت کو اتنی اہمیت نہ دیں جتنی اللہ اس کے رسول نے دی ہے، اور اس کے لیے عمل بھی نہ کریں، اور میں ایک لفظ کہتا ہوں اس کو آپشنل سمجھیں، آپشنل کا مطلب ہوتا ہے اختیاری، اس کو کمپلسری نہ سمجھیں، اس کو لازمی نہ سمجھیں، تو یقین جانیے گا پھر آپ کے اندر وہ قرآن کی روح نہیں منتقل ہوگی، آپ کی شخصیت میں کشش پیدا نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اس آیت مبارکہ سے ایک بات پتہ لگتی ہے کہ مدارس کا ایک ذمہ داری تربیت بھی ہے، اور یہاں تربیت سے مراد وہ یزکیہم ہے، اور یزکیہم سے مراد تزکیہ نفس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو دھوتے تھے، دلوں کی قدورتیں نکالتے تھے، دلوں کی رنجشیں اور کینے اور غصے کو صاف کرتے تھے، حب دنیا راس کلی خطیہ کہ اس کو جڑ سے نکالتے تھے۔ تزکیہ نفس جیسے کہ شیخ الحدیث نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خط لکھا دارالعلوم کراچی میں کہ آپ یہاں پر خانقاہوں کو قائم کریں۔ الحمدللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کے طلباء سلجھے ہوئے ہیں اور خدمت گزار ہیں، الحمدللہ ان کی قلبی اصلاح بھی ہو رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد انور صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ خود اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ ختمات شریفہ بھی پڑھے جائیں، ختم خواجگان بھی پڑھا جائے، اور اس کے بعد اصلاحی تربیتی بیانات بھی ہوں، اور مجالس ذکر بھی ہوں، اور بیعت کا سلسلہ بھی ہو، اور بیعت ہونے کے بعد شیخ اور مرید کا جو تعلق ہے وہ بھی برقرار ہو، اور اس میں پھر اصلاح اور ذکر اللہ اور یہ ساری چیزیں ہوں۔ تو یہ ایک ایسا مدرسہ ہے کہ جس میں اللہ کا فضل ہے کہ نہ صرف یہ کہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کا کام ہو رہا ہے۔ اچھا حضرت آپ نے عظیم پیارے بیٹوں، آپ نے بخاری شریف پڑھی ہے، آپ تو اس کو تسلیم کرتے ہی ہیں، لیکن عمومی طور پر ہمارے علماء کو اس سے زیادہ مناسبت نہیں ہوتی، تو میں آپ کو بخاری شریف سے تصوف اور طریقت کا ثبوت دیتا ہوں۔ بخاری شریف سے آپ کو معلوم ہے کہ پہلا چیپٹر کتاب بدر البہی میں جو پہلی حدیث درج ہے ہجرت کی حدیث، اس سے جو اخذ کیا گیا ہے جوامع الکلم، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اچھا جی، تصوف کا پہلا درجہ، میں اسے کہوں گا لوئسٹ لیول آف تصوف کا سب سے نچلا درجہ کہ جہاں سے تصوف شروع ہوتا ہے، اور یہ ایک باطنی عمل ہے، نیت ایک باطنی عمل ہے، نیت افعال قلوب سے ہے، اس کا تعلق اعمال ظاہرہ سے نہیں ہے۔ اعمال ظاہرہ میں تو انسان دھوکہ دے دیتا ہے، کہتے ہیں مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے زبان سے، اور قلب میں دعوت ہوتی ہے، تو نیت کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، یہ اس کا تعلق انسان کے باطنی سے ہے، اور نیت باطنی اعمال سے، اور تصوف جو ہے وہ باطن کی اصلاح کرتا ہے۔ تو تصوف کا جو سب سے لوئسٹ لیول، سب سے نچلا درجہ ہے، وہ انما الاعمال بالنیات ہے، کہ آدمی کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور دیکھیے بخاری شریف کی آخری حدیث سے جو بھی حضرت والا جی ہاں انشاءاللہ ہمارے اکابر اس کو پڑھیں گے کہ بنی آدم کے اعمال اور اقوال جو ہیں ان کا وہ گنے جائیں گے، نہیں وہ گنے نہیں جائیں گے، ان کا وزن ہوگا، ان کا وزن ہوگا۔ تو یہ بھی وہ چیز ہے کہ جتنا اخلاص ہوگا
اتنا اعمال کے اندر وزن ہوگا۔ اچھا اب دیکھیے اس میں آپ وہ حدیث لے لیجئے کہ جو بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب دیکھیں آپ تقابل کریں ایک صحابی کا غیر صحابی کے ساتھ، اور دونوں اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں، اور ایک تو ایک جو مٹھی جو خرچ کر رہے ہیں اور دوسرے بہت پہاڑ کے برابر سونا۔ ذرا حضرات تصور فرمائیے کہ کبھی آپ نے بہت پہاڑ دیکھا، میں جب بہت مدینہ منورہ میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو اتنے اتنے بڑے پتھر دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں بہت پہاڑ کے برابر سونا۔ اور دیکھیے نبی جو ہے وہ جو کلام فرماتے ہیں وہ سچ اور حق ہوتا ہے، اور نبی کوئی خدا نخواستہ یہ کوئی افسانوی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی کسی کوئی میگزین کی فکشن تو نہیں ہے، یہ تو نبی کا کلام ہے کہ غیر صحابی بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو میرے صحابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہاں پر میں کہتا ہوں کہ دیکھیے یعنی مقابلہ ہم جنس میں ہوتا ہے، اخلاص کا ریاض سے مقابلہ نہیں ہوگا، اخلاص کا مقابلہ اخلاص کے ساتھ ہوگا کہ وہ بھی اخلاص کے ساتھ خرچ کریں گے اور یہ بھی اخلاص کے ساتھ خرچ کریں گے۔ لیکن دیکھیے ان کے اخلاص میں جو للہیت میں تعلق محلہ میں اور جو عشق الہی کی کیفیت کے ساتھ اور محبت الہی کے ساتھ جب وہ خرچ کریں گے، اس کے اندر جو للہیت ہے مخلصین لہ الدین کی جو کیفیت پائی جاتی ہے وہ اتنی شدید ہے کہ ان کا ایک مد جو میزان عمل میں ترازو میں جب رکھا جائے گا تو اس کا اتنا وزن ہوگا کہ آنے والا صحابی آنے والا غیر صحابی بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے گا تو میرے صحابی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اللہ جل شانہ کس کو مانتے ہیں؟ کوالٹی کو، کوالٹی کو، کوانٹٹی کو نہیں، مقدار کو نہیں، کوالٹی کو۔ دیکھیے ایشکم احسن عملا، ایشکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں ہے، احسن عملا ہے کہ تم میں سے کون کوالٹی کے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کوالٹی کنٹرول پروگرام ہوتا ہے، اور کوالٹی کنٹرول پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ دیکھو جو چیز آپ کو مل رہی ہے اس میں ایڈلٹریشن، اس کے اندر ملاوٹ تو نہیں ہے۔ جب اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، وہ 2 نمبر ہو جاتا ہے۔ تو آج کل کوالٹی کنٹرول پروگرام میں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ میں ایک آرگنائزیشن ہے، ادارہ ہے، اس کو کہتے ہیں FDA۔ وہ FDA جو ہے نا وہ ہر چیز کو تولتی ہے۔ مثلا آپ نے لکھا کہ یہ چیز جو ہے نا یہ آپ نے بنائی ہے، چاکلیٹ بنائی ہے، اس میں اتنا ملک ہے، اس میں اتنا بٹر ہے، اس میں اتنا مکھن ہے، اگر وہ جو آپ نے لکھا ہے کہ 22.12 ملی گرام، اگر اس سے 1 ملی گرام بھی کم یا زیادہ ہونا تو وہ اس پر مقدمہ کر دیتے ہیں۔ وہ کوالٹی کنٹرول پروگرام میں اتنا زیادہ یعنی اپنے آپ کو واضح رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم خالص چیز دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ بھی اعمال کے اندر کھوٹ کو برداشت نہیں کرتے، وہ بھی کوالٹی کی چیز کرتے ہیں، اور اس کے اندر اگر ایڈلٹریشن یا اس کے اندر جو کسی چیز کی آمیزش ہو جائے اور 0.01% کی آمیزش ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ عمل تم نے اگر 99.9% میرے لیے کیا ہے اور 0.1% اس شخص کے لیے کیا ہے، تو جس کے لیے تم نے 0.1% کیا ہے یہ بقیہ 99 بھی اسی کو دے دے، اسی کو دے دے۔ تو میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا تعلق بھی انما الاعمال بالنیات کا تعلق بھی جو ہے وہ بھی انسان کے یعنی باطن سے ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوگا۔ جس نے ہجرت اللہ کے لیے کی اس کی ہجرت اللہ کے لیے شمار ہوگی، اور جس نے ہجرت کسی عورت کے لیے کی، مہاجر میں کس کی ہجرت کسی اور کی وجہ سے کی، کسی عورت کی وجہ سے کی، تو اس کی ہجرت اس کی طرف شمار ہوگی۔ تو دیکھیے اپنے اندر سے کھوٹ کو نکالنا، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، اپنے آپ کو خالص کرنا، خالص عمل کو اللہ کے لیے کرنا، یہ تو تصوف ہے۔ اچھا دوسری میں آپ کو بخاری شریف کی اچھا دوسری میں نے عرض کیا تھا کہ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ کلمتان محبوبتان الی الرحمن، یہ 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہیں،
اور پھر دیکھیے آگے یہ فرمایا خفیفتان علی اللسان کہ زبان پہ تو بڑے ہلکے ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان، یہ کلمے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں اور وزن پہ بڑے بھاری ہیں. تو وزن جو ہے نا، وزن اس کی بنیاد اخلاص پر مبنی ہوتی ہے اور اس بات پر مبنی ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ کس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کلمات کو بہت پسند کرتے ہیں، تو اس لیے ان کلمات کا بہت وزن. دوسری میں آپ کو دوسری صحافتہ سے میں آپ کو معلوم ہے حدیث جبرائیل کہ یہ تزکیہ نفس، یہ تصوف اور طریقہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ دوسری اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جس کو آپ حدیث جبرائیل کہتے ہیں، جو آپ سب نے پڑھی ہے. تو دیکھیے آپ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من اسلام، پھر آپ پوچھتے ہیں من ایمان، اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ من احسان. اچھا، اس حدیث کے آخر میں آپ جانتے ہیں کہ یہ یعنی جب پوچھتے ہیں کہ یہ کون تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین تھے. اور آپ پڑھ لیجئے کہ حدیث میں یہ الفاظ حضور نے ارشاد فرمائے ہیں کہ جبرائیل امین تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اس کا مطلب ہے دین کے 3 شعبے تو لازم ہیں. ایک تو انسان کے ظاہری اعمال سے تعلق رکھتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، وہ اسلام ہے. اور دوسرا انسان کے قلب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ بھی ایمان ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، لا الہ الا اللہ ایمان ہے. اور تیسرا شعبہ بھی بیان فرما دیا یا رسول اللہ مل احسان، اور فرمایا کہ مل احسان. یہ صحابہ کے سامنے سوال ہو رہا ہے، حضور سے سوال ہو رہا ہے، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ جل شانہ کی بات ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہے ہے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں. تو دیکھیے صفت احسان کا بھی تذکرہ کیا ہے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم اپنے اعمال کے اندر حسن کو پیدا کرو کہ اللہ جل شانہ محسنین کو پسند کرتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو صفت احسان ہے جس کو ہم اب نماز کے اوپر اگر ہم اپلائی کریں اس کو، تو ہم یہ کہیں گے کہ ویسے تو نہیں تو عبادت ایسے کر، تو سب سے بڑی عبادت کا شاہکار تو نماز ہے. تو اب یہ کہا جائے گا تو نماز ایسے پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو اب صفت احسان کا ایک مطلب لے لیجیے حضوری آخری صلاۃ ذکری، تو نماز پڑھ اللہ کی یاد کے لیے. حضوری، تو نماز کی جو حضوری ہے نا، نماز کی حضوری وہی صفت احسان ہے. توجہ اللہ، انابت اللہ. اچھا، اب میں آپ کو یہ حدیث سے میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ سارا تصوف ہے، یہ سارا طریقت ہے، اس کا تعلق اعمال باطنہ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق افعال قبول کے ساتھ ہے کہ تیرا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تیرے قلب میں سے غیر اللہ نکل جائے، تیرا قلب اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور تو نماز میں اللہ تعالیٰ کی حاضری اور حضوری تو یہ حاصل ہو جائے. اور سب سے آسان تو یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے درس و تدریس کی حالت میں دکان پر بیٹھتے تجھے اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہو جائے. اللہ کے وہ بندے کے جن کو تو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اچھا، تیسری میں آپ کو مثال کی حدیث سے دیتا ہوں، وہ مشکات شریف کی حدیث ہے. وہ آپ جانتے ہیں، میں صرف ریفر کر دیتا ہوں کہ سب نے سنی ہے. دیکھیے یہ حدیث ایسی ہے کہ جس کو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتے تھے تو 3 دفعہ بے ہوش ہوئے. اور دوسرا میں نے سنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی تو تب بھی بے ہوش ہو گئے. فرمایا کہ وہ 3 شخص ہیں، آپ کو علم ہے کہ جس کا مقدمہ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں علم دیا اور واقعی وہ عالم ہوگا. وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، وہ واقعی عالم ہوگا اور اللہ جل شانہ اس کے اوپر بہت ساری نعمتوں کو جتلائیں گے، فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دیں. تو اس کے بعد پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ تو جب وہ کہے گا کہ میں نے علم دین لوگوں کے اندر میں نے اس کی اشاعت کی، قرآن میں نے پڑھایا، درس قرآن کی جماعت پڑھائے، کتابت کی، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، کذبت. اب حدیث کے الفاظ کذبت، یہ جھوٹ کہتا ہے. اللہ اوپر، یہ سارے کام تو اس نے کیے، جھوٹا کیسے ہے؟
یہ سارے کام اس نے کیے ہیں، ایسا نہیں کہ اس نے کام نہیں کیے، اس نے اعمال کیے ہیں جو اس نے بیان کیے ہیں۔ جھوٹ بکتا ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ریجیکٹڈ ہے، قبول نہیں ہوئے، رد ہو گئے، کیوں؟ یہ سارے اعمال کا ظاہر موجود ہے، سارے اعمال کا ظاہر موجود ہے، تو درس و تدریس موجود ہے، افتاء دارالفتاء اور مسائل کا بتلانا اس کی ظاہری شکل موجود ہے، لیکن اس میں اخلاص مفقود ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں کیا، آخرت کے لیے نہیں کیا، وہ دکھاوے کے لیے کیا، وہ اس لیے کیا کہ میں لوگوں کے گروپ پر قبضہ پا جاؤں، اپنی ناموری کے لیے کیا، اللہ کی پناہ یہ سارا عمل کیا، عمل کا ظاہر بھی موجود ہے لیکن اب عمل کے باطن میں اخلاص موجود نہیں ہے، نیت کی اصلاح نہیں ہوئی۔ پہلی جو انما الاعمال بالنیات کی جو حدیث تھی جس کا تعلق اعمال باطنہ کے ساتھ تھا، تصوف اور طریقت اعمال باطنہ سے ڈیل کرتے ہیں، اس پر وہ فیل ہو گیا اور اس کے بعد وہ جہنم میں چلا گیا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی ایک بات فرمایا کرتے ہیں، وہ بڑی مجھے لگتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی مے خانے سے، کوئی شراب خانے سے، کوئی گناہ خانے سے نکل کر، زنا خانے سے نکل کر جہنم میں چلا جائے تو شاید اس میں تو بہرحال کوئی اشکال نہیں ہوگا، لیکن کوئی ممبر اور محراب سے نکل کر، اللہ اکبر، ممبر اور محراب سے نکل کر بخاری شریف کی مبارک تقریبوں میں شامل ہو کر، بخاری شریف پڑھا کر اور قرآن و حدیث کے واز دے کر پھر جہنم میں چلا جائے، سب سے زیادہ روز قیامت حسرت اس عالم کے ہوگی کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہدایت پا جائیں گے اور خود کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دیکھیے شہادت کا ظاہر موجود ہے، اس کو کسی نے فائرنگ نہیں کر کے نہیں مارا، اجتہاد میں مرا ہے، بالمقابل کفار تھے، شہادت کی ساری شکل موجود ہے، شہادت کا ظاہر کامل طور پہ موجود ہے، اور کہا کہ ہم نے تمہیں جان دی تھی، ہمیں جگہ سے مان کی قسم کا نہیں ہم مانتے، اس لیے کہ تم نے اللہ کے لیے نہیں کی تھی۔ دیکھیے جو چیز اتنی اہم ہے کہ جس کے نہ ہونے سے علم بھی ضائع ہو جاتا ہے، شہادت بھی ضائع ہو جاتی ہے، سخاوت بھی ضائع ہو جاتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی ساری شکل قائم ہے، مسجدیں بھی بنائی اور یعنی بیواؤں کی خدمت بھی کی، لیکن اس سب سے مقصود اللہ نہیں تھا، آخرت نہیں تھی، اس سب سے مقصود اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں تھی، اس سب سے مقصود کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے شہید کہیں اور میرا تذکرہ لوگوں میں آ جائے، میں درس قرآن دیتا ہوں، میں مجالس و محاول سنواتا ہوں، لوگوں کے قلوب میں جگہ پا جاؤں، لوگوں کے قلوب پر غلبہ آ جائے، مجھے ناموری حاصل ہو جائے، مجھے شہرت حاصل ہو جائے، یقین جانیے اس کو کہا جائے گا کہ یہ ساری چیزیں تم نے اس کا اجر دنیا میں پا لیا، وَكَذَبْتَ تم جھوٹ کہتے ہو، لے جاؤ ان کو اونجے منہ لے جا کے جہنم میں ڈال دو۔ اب آپ بتائیے یہ ساری حدیث تصوف سے، طریقت سے، انسان کے قلب سے اس کا تعلق ہے، اعمال کا سارا ظاہری اسٹرکچر موجود ہے۔ دیکھیے اعمال کی جو اس کی اناٹمی، اس کا اسٹرکچر، اس کی ساخت ساری کی ساری موجود ہے، اور بدعت بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کی ساری شکل، ظاہری شکل اس کی قربانی کرنے کی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس نے بھیڑیا ذبح نہیں کیا، بکری ذبح کی ہے، اور نفلے پر اس نے کیروٹیڈ آرٹری پر اس نے چھری چلائی ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کہتے ہیں نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ لحم پہنچتا ہے، اور وہ تقویٰ اور تمہاری نیت اور جس الہیت کے ساتھ تم اس کو کرتے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہاتھوں میں نہیں ہے، پاؤں میں نہیں ہے، ہمارے ظاہر میں نہیں ہے، وہ باطن میں موجود ہے، وہ فارغ قلوب ہے، وہ قلب میں موجود ہے، وہ اخلاص اور الہیت۔ اب ظاہری شکل تو بالکل درست ہے، اس کا ظاہری اسٹرکچر بھی بالکل درست ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیا گیا، نامقبول ہو گیا، ریجیکٹ ہو گیا۔ یہ وہ دیکھیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں،
یہ حدیث کا ستہ سے سارا تصوف ہے، سارا تصوف ہے۔ اگر آپ اس تزکیہ نہیں سیکھیں گے، اگر آپ ذکر نہیں کریں گے، اگر آپ اللہ والوں کے سامنے گزارنے ادب نہیں ختم کریں گے، آپ کو ابدیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب میں قرآن سے آپ کو، یہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے قد افلح من زکا، لیکن میں ایک اور قرآن سے آپ کو ثابت کرتا ہوں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئیں گے نہ بیٹے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ پیارے دوستو، اللہ جل شانہ روز قیامت نہ بیٹے، نہ مال، نہ کاروبار، نہ لینڈز، نہ زر، نہ زمین، نہ بڑے بڑے ہوٹلز، نہ ڈرائنگ رومز، نہ بریف کیس، نہ قیمتی جوتے، نہ آرنامنٹس، نہ سونا، نہ چاندی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ بیٹے اس سے آگے کہ بیٹے نور نظر ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹیاں کام آئیں گی، اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جو محبت کے رشتے ہیں وہ بھی کام نہیں آئیں گی، بیویاں بھی کام نہیں آئیں گی، بیٹیاں بھی کام نہیں آئیں گی، دوست بھی کام نہیں آئیں گے، برادریاں بھی کام نہیں آئیں گی، اور مال بھی کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کیا چیز کام آئے گا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، یہ قلب سلیم کام آئے گا۔ پیارے دوستو، یہ قلب سلیم ہے، یہ باطن کی احوال ہے، قلب سلیم۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جسارت کرتا ہوں، یہ میرا ایک سبجیکٹ رہا، ایک تصوف کی وجہ سے میرا ایک سبجیکٹ رہا کہ بیٹا میں نے اس بارے میں پڑھا بھی، لیکن کچھ اپنا بھی میرے اندر کچھ ذوق تھا، اور اللہ والے بیٹھے ہوئے مجھے میری اصلاح فرما دیں گے۔ بیٹا قلب سلیم کی چند خواص ہیں۔ قلب سلیم کے اندر ایک بات تو پکی ہے نا، وہ تو بدیہی ہے نا، کہ وہ تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قلب سلیم سے یہ بات تو سچی ہے نا کہ وہ قلب پہ جس کے اندر حسد ہو وہ قلب سلیم نہیں ہو سکتا، اس کو تو بیان ہی نہیں کرنا۔ وہ قلب پہ جس کے اندر کینہ ہو قلب سلیم نہیں ہو سکتا۔ بیٹا وہ خاص قلب سلیم ہوگا جس کے اندر استکبار ہوگا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ میرے شیخ تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے، اس کا ترجمہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت وہ عبادت کر رہا تھا نا، جس وقت وہ عبادت کر رہا تھا، اسی وقت اس کے اندر عجب اور ریا و تکبر پیدا تھا، اسی وقت وہ کافر تھا، وہ کان من الکافرین۔ جب اسے کہا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو دیکھیں اس نے کہا حجتی کی، انا خیر منہ، میں سپیریئر ہوں۔ اس نے اپنی ہائنیس کو بیان کیا، سپیریورٹی کو بیان کیا، اپنی فوقیت کو بیان کیا، اپنی استقبال کو بیان کیا، اور فخرج منها انک رجیم، اور تیرے پہ لعنت الی یوم الدین۔ اب دیکھیں استکبار کی وجہ سے ساری کی ساری چیزیں اس کی ختم ہوگی۔ اچھا یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ قلب سلیم میں اگر تکبر ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ قلب سلیم ہے۔ اس کے اندر ریا ہو ممکن ہی نہیں ہے کہ قلب سلیم ہے۔ اس کے اندر یعنی بغض، اور اس کے اندر حسد اور تکبر، اور یہ تمام یعنی حسد، یہ گریڈ سے مراد ہے کہ اس میں لالچ ہو، لسٹ ہو، شہوات ہو، یہ قلب سلیم نہیں ہے۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ قلب سلیم کا جو کریکٹرسٹک فیچرز ہیں، قلب سلیم کی جو صفات ہیں، ان صفات میں جو پہلی چیز ہے کہ رضائل اس میں نہ ہو، یہ رضائل اس میں نہ ہو۔ اب جب یہ سارے رضیلے اخلاق کے رضیلہ اس میں ہوں گے تو اس کو قلب سلیم نہیں مانا جائے گا۔ جب مسلمانوں سے عداوتیں ہوں گی، جب قلوب میں رنجشیں ہوں گی، جب دوسروں سے قدورتیں ہوں گی، اور جب قلوب میں ریونجفل ایموشنز یعنی انتقامی جذبات ہوں گے، جب انتقامی جذبات ہوں گے، ایسا قلب سلیم نہیں ہوگا۔ بیٹا یہ پہلی بات ہے، جو سمجھ گئے ہو۔ اور دوسری بات میں بیان کرنے کی اشارت کرتا ہوں، یہ میں ضرور بیان کروں گا۔ بیٹا یہ قلب سلیم وہ ہے کہ جس میں، اگر میں اس کو بہت آسان کر کے بیان کروں نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ،
کہ جس میں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہوگی. یہ قلب سلیم کا کریکٹرسٹک فیچر ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قلب ہے جس کے اندر تمہاری بیوی کی محبت، عورت کی محبت، سونے کی محبت، لینڈ کی محبت، پلاٹوں کی محبت، سوسائٹیز کی محبت، چیزوں کی محبت غالب ہو. وہ قلب سلیم نہیں ہوگا. قلب سلیم کیسے اس قلب میں ہے؟ ایک اس میں رسائل نہ ہو، ایک اس میں اللہ جل شانہ کی محبت ساری محبتوں سے غالب ہو. اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. تو بس میں آپ سے اس کر رہا تھا کہ یہ دو چیزیں جو میں نے آپ سے سن کہ آپ ضرور یعنی رسوخ علم کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کو آپ قائم رکھیں اور اس کے لیے آپ اپنے شیخ کے ہاتھ میں بیعت فرمائیں اور باقاعدہ تزکیہ نفس کی محنت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے آپ کے سامنے آفتاب ہدایت حضرت مولانا ڈاکٹر شاہد اویس صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو ہمارے علماء، فضلاء اور طلباء کو خاص طور پر اور باقی سب ہمارے معزز مہمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تصوف، طریقت